نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس وقت ہم رمضان المبارک کے ابتدائی ایام سے گزر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی خصوصیات اور فضائل و برکات کی وجہ سے دیگر مہینوں کے مقابلے میں ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ دیگر تمام مہینوں کا سردار ہے۔ قرآن و حدیث میں اس مہینے کی بہت سی خصوصیات اور فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس مہینے میں بعض وہ عبادتیں مشروع ہیں جو دیگر مہینوں میں نہیں ہیں، جیسے روزہ، تراویح، اعتکاف، شب قدر، سحری و افطاری وغیرہ۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے اور 2 مہینے پہلے ہی سے اس کا انتظار کرتے تھے۔ اللہ کے ہاں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخر تاریخ کو نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لا کر رمضان المبارک کے مہینوں کی عبادات اور اس کے اہتمام اور اس کی فضیلتوں سے متعلق ایک مفصل خطبہ دیا، جسے اس مبارک مہینے کی قدر و قیمت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور برکت والا مہینہ سایہ کیے ہوئے ہے، جس میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کا روزہ فرض فرمایا اور راتوں کی عبادت یعنی تراویح کو ثواب کی چیز قرار دی۔ جو شخص اس مہینے میں نیک عمل یعنی نفل کے ذریعے اللہ کے قرب کا طالب ہو، وہ ایسا ہے جیسے دیگر مہینوں میں فرض کا عمل کرے، اور جو شخص کوئی ایک فرض عبادت ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے دیگر مہینوں میں 70 فرض ادا کیا ہو۔ اے لوگوں، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہ معاف کرا دیے جاتے ہیں، اسے جہنم کی آزادی کا پروانہ ملتا ہے اور روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو بھی اسی کے بقدر ثواب دیا جاتا ہے، چاہے وہ ایک گھونٹ پانی پلا کر یا 1 عدد کھجور کھلا کر افطار کرائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا 10 دن رحمت، درمیانی 10 دن مغفرت اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور ملازم کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی دے دیتے ہیں۔ اے لوگوں، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی۔ نمبر 2، استغفار کی۔ نمبر 3، جنت کے طلب اور دعا کی۔ نمبر 4، آگ سے پناہ مانگنے کی کثرت کیا کرو۔ اور جو شخص روزے دار کو پانی پلا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ اس کو جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ یہ حدیث مشکات المصابیح کے صفحہ 174 کے اندر موجود ہے۔ اس مہینے کی عبادتوں میں ایک خاص عبادت روزے کی ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم اور بنیادی رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزے کی فرضیت کا حکم دیتے ہوئے اس کے مقصد کو ذکر فرمایا،
چنانچہ ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کی فرضیت کا ایک اہم مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تقوی کہا جاتا ہے اللہ کے خوف سے آدمی گناہوں سے بچ جائے۔ روزے سے یہ فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ بندے مومن جب روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہش نفس سے رکا رہا، حالانکہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہے، اپنے سامنے حلال طیب اور پاکیزہ غذا موجود ہے، بھوک کی حالت ہے، پیاس کی شدت ہے، گرمی کا عالم ہے، لیکن کوئی ایسے بھوک اور پیاس میں حلال و طیب روزہ حلال و طیب غذا ہونے کے باوجود ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے، یہ روزے کی خاطر اپنے آپ کو حلال و طیب اور پاک غذا سے بھی محض اللہ کے حکم سے رک رہا ہے، تو ایک مہینہ اس طریقے سے گزار دیا تو کیا بعید ہے کہ رمضان کے بعد جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص حرام فرما دی تو اس سے بچنے کا ضرور اہتمام کرے گا۔ جو حلال اور طیب غذا سے اللہ کے حکم کے باخاطر بچ گیا، ایک مہینہ اس کی ٹریننگ اور مشق کیا، تو رمضان کے بعد حرام اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ناجائز قرار دیں اس سے بدرجہ اولا وہ پرہیز کرے گا اور بچے گا۔ یہی وہ تقوی ہے جو روزے سے مطلوب ہے اور روزے کا مقصد ہے۔ دوسری چیز اس ماہ مبارک کے خصوصیات میں سے تراویح۔ تراویح کی نماز رمضان المبارک کی عبادتوں میں ایک اہم عبادت ہے۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس نماز کی ترغیب دلاتے رہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمرهم فیہ بعزیمہ فیقول من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قیام رمضان یعنی تراویح پڑھنے کی رغبت دلاتے رہے، لیکن فرض نماز کی طرح اس کا تاکیدی حکم نہیں فرمایا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا جو شخص ایمان یعنی صحیح اعتقاد کے ساتھ اور احتساب یعنی آخرت کے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ قیام رمضان یعنی تراویح پڑھے تو اس کو اس کے تمام صغیرہ گناہ جو اس نے اس سے پہلے کیے تھے معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنا حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ مصنف ابن شیبہ، طبرانی اور بیہقی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا سوی الوتر، نصب الرایہ صفحہ 153 جلد 2۔ اس حدیث کے اندر صراحتاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تراویح کی 20 رکعت پڑھنا منقول ہے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے میں بھی صحابہ اکرام 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے، صحیح سند سے ثابت ہے۔ اسی پر جمہور امت فقہائے کرام کا عمل تواتر سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل وغیرہ جمہور سے 20 رکعت تراویح کا پڑھنا مسلسل تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ وللجمہور ما رواہ البیہقی باسناد صحیح عن السائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کانوا یقومون علی عہد عمر رضی اللہ تعالی عنہ
व20 रकअतन वअला अहदी उस्मान वअला अहदी अली मिसलहु रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हु अजमाइन। अस्सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी सफ़ा नंबर 496 जिल्द 2 के अंदर ये रिवायत मौजूद है। बाज़ लोगों ने तरावी की नमाज 8 रकात होने पर जो इस्तिदलाल किया है वो दरअसल तहज्जुद की नमाज है। इसमें हुज़ूर अकरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान और गैर रमज़ान में वितर के साथ 11 रकात पढ़ने का जिक्र है। ज़रा गौर फरमाएं, रमज़ान के अलावा गैर रमज़ान में तो तरावी मशरू है ही नहीं। तो ये सिर्फ तहज्जुद की वो रिवायत है जिसको लेकर बाद लोगों को गलत फहमी हो गई। तरावी की 8 रकात पर इस्तिदलाल किया जो सराहतन गलत है। हुजूर अकरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रमज़ान में 3 दिन तरावी की नमाज जमात के साथ अदा की। फिर सहाबा की रग़बत और शौक़ को देखकर कि कहीं ये नमाज फ़र्ज़ न हो जाए, जमात से अदा नहीं की। लोग अलग अलग पढ़ा करते थे। आप अलैहिस्सलाम के बाद इस नमाज के वाजिब होने का ख़तरा चूँकि ख़त्म हो गया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तरावी का इमाम मुकर्रर करके बाकायदा जमात कायम कर दी। देखिए बुखारी शरीफ सफ़ा नंबर 269 जिल्द 1। मोहल्ले की मस्जिद में तरावी की नमाज जमात के साथ अदा करना सुन्नत किफ़ाया है, इसका एहतमाम। दूसरी बात, तरावी औरतों को जमात के साथ मशरू नहीं है, बल्कि तरावी की नमाज औरतों के लिए तो अफजल यही है कि अपने अपने घरों के अंदर नमाज अदा करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुद नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में इमामत फरमाया करते थे, जिनकी इक़्तिदा आइन सआदत थी और हज़रात सहाबिया इंतहाई इफ़्फ़त माब, पाकबाज और इबादत के शौकीन थी। तो मस्जिद नबवी में औरतें आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज पढ़ती थीं, लेकिन इसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को घर में नमाज पढ़ने की तरगीब दी और फरमाया, औरत की नमाज मस्जिद के बजाय घर में और सहन के बजाय कमरे में और कमरे के अंदर के हिस्से में पढ़ना अफजल है। सुनन अबू दाऊद सफ़ा नंबर 84 जिल्द 1 के अंदर ये हदीस मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में पर्दा फरमा जाने के बाद फ़ौरन औरतों के अंदर भी एहतियात का माहौल नहीं रहा। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने ज़माने की औरतों की हालत देखकर फरमाया कि अगर पैगंबर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी हालत को देख लेते तो औरतों को मस्जिद में हाजिर होने पर पाबंदी लगा देते, जिस तरह बनी इसराइल की औरतों पर पाबंदी लगा दी गई। बुखारी शरीफ सफ़ा 120 जिल्द 1 के अंदर ये हदीस मौजूद है। तरावी के साथ इस महीने की एक खुसूसी अमल, ख़ास इबादत, अशर आखिरा की फ़जीलत, एतकाफ़ का अमल और इसी तरीके से शब क़द्र का भी। यूँ तो रमज़ान का पूरा महीना इबादत और तिलावत का महीना है, लेकिन इसके आखिर अशरे में इबादत की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। रसूल करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें इबादत का एहतमाम और ज़्यादा करते थे और दूसरों को भी इसकी तरगीब दिया करते थे। एक हदीस में है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिर अशरे में इबादत में वो मुजाहदा करते और मशक्क़त उठाते जो दूसरे दिनों में नहीं करते थे। इस तरह हज़रत आयशा रिवायत करते हैं कि जब रमज़ान का आखिर अशरा शुरू होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लेते और शब्बेदारी का एहतमाम फरमाते, यानी पूरी रात इबादत, ज़िक्र, दुआ में मशगूल रहते और अपने घर वालों
یعنی ازواج مطہرات اور دیگر متعلقین کو بھی جگہ دیتے تاکہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں اور سعادتوں میں حصہ لیں۔ مشکاۃ شریف صفحہ 182 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آخر عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا بھی اہتمام فرمایا۔ رمضان المبارک کے آخر 10 دن کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی سارے محلے میں ایک شخص بھی یہ اعتکاف کر لے تو سب کے ذمے سے ذمہ داری بری ہو جائے، ورنہ سب گنہگار ہوں گے۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا 20 رمضان کے شام سورج غروب ہونے سے شروع ہوگا اور عید الفطر کے چاند دیکھنے پر ختم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جن عظیم نعمتوں سے نوازا ان میں سے ایک شب قدر بھی ہے۔ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس رات کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن کریم جیسے عظمت والی کتاب میں اس رات میں نازل ہوئی، جو یعنی لوح محفوظ میں آسمان دنیا میں اس رات میں اتاری گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتی ہیں کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی آخر عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ان راتوں کو جاگ کر عبادت کا اہتمام کرے تو اسے شب قدر کی فضیلت اور 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب آدمی کو ملے گا۔ اس مہینے کے اندر آپ علیہ السلام کا عمل صدقات و خیرات دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں صدقات اور خیرات کا اہتمام کرتے اور زیادہ بڑھا دیتے۔ اگر کسی کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے، اب تک نہیں ادا کیا گزشتہ مہینوں میں، تو اس مہینے میں ادا کرے تو اس سے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا ثواب اور بھی 2 چند اور مضاعف ہو جائے۔ اس لیے اس مہینے میں صدقہ اور خیرات کا خوب اہتمام کرے۔ اور یہ خاص عبادت نفل نمازوں کا اہتمام، خاص طور پر تہجد کی نماز۔ سحری کے لیے تو آدمی بیدار ہوتا ہی ہے، کچھ 10-15 منٹ پہلے جاگ گیا تو جو 2-4 رکعتیں تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق ہو جائے اور آخر رات میں اللہ سے مانگنے کا اہتمام ہو، خوب اللہ سے لو لگا کر دھیان اور توجہ کے ساتھ رو کر گڑ گڑا کر آہو گزاری کے ساتھ اپنی مغفرت کے لیے، ہدایت کے لیے، اپنے گھر والوں اور محلے والوں کے لیے، بلکہ سارے عالم کے لوگوں کے لیے ہدایت کی، امن و امان کی اور ظلم و ستم اور کفار کے سازشوں کے سے حفاظت کی، خوب اللہ سے لو لگا کر گڑ گڑا کر دعا کرنے کا اہتمام کریں۔ کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان دعاؤں کے بدولت ہدایت کو عام فرما دے، کفر و شرک اور ضلالت اور گمراہی کو ختم کر دیں اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ اور سبب بنائے۔ آخر میں یہ خاص بات، اس مہینے میں ان تمام عبادتوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچنے کا خاص اہتمام ہے۔ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان گناہ سے محفوظ ہو۔ روزہ رکھ کر جھوٹ سے، غیبت سے اور بہتان سے، ادھر ادھر کی چغل خوری سے اپنی زبان کو خاص طور پر محفوظ رکھے، چونکہ روزہ رکھ کر، تراویح پڑھ کر، تلاوت کر کے جو عبادت کا اہتمام کر کے ثواب کمایا، ان گناہوں کی وجہ سے وہ ثواب ہمارا ضائع نہ ہو۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے گرمی کے وقت میں آدمی اپنے کمرے کے اندر اے سی چالو کر دیا، ٹھنڈک آ گئی، لیکن دروازے اور کھڑکیاں کھول دیا تو ادھر سے وہ ٹھنڈک حاصل ہوئی اور ادھر سے وہ کھڑکیوں اور دروازوں کے راستے سے باہر چلی گئی، تو اے سی چلانے کا اور ٹھنڈک کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔
لہذا اب خوب اہتمام کریں گناہوں سے بچنے کا، گناہوں سے حفاظت کا۔ اور میرے دوستو، یہ مہینہ تلاوت کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم کو اس مہینے سے خصوصی مناسبت ہے۔ اس مہینے کے اندر قرآن کریم نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو آپ علیہ السلام اس مہینے میں قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کا دور کا اہتمام کرتے تھے، حضرت جبرائیل کے ساتھ پڑھتے اور سنتے تھے۔ یہ دور کا بھی مہینہ ہے، تو کوئی لمحہ ہمارا غفلت میں، گناہوں میں، لاپرواہی میں نہ گزر جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس مہینے میں غفلت سے بچنے کے لیے اپنے روزانہ کی معمولات کو متعین کر لیں، نظام العمل بنائیں، ٹائم ٹیبل لکھ لیں، تاکہ اوقات کی حفاظت کو، کس وقت ہمیں جاگنا ہے، کتنی دیر نماز پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، اور کتنی دیر سحری کا اور سونے کا نظام ہو، اور اس کے بعد دیگر نوافل اور قرآن کریم کی تلاوت۔ اس کے لیے اپنے اوقات کو ترتیب دے لیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے اوقات محفوظ ہو جائیں، اوقات ضائع ہونے سے بچ جائے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا ایک مقولہ ہے، منقول ہے، ایک قیمتی نصیحت انہوں نے فرمائی، جس کا رمضان منتشر اور بے ترتیب گزرے گا، اس کا پورا سال منتشر اور بے ترتیب گزرے گا، اور جس کا رمضان قیمتی اور مجتمع ہوگا، پورا سال ایسے ہی قیمتی ہوگا۔ لہذا رمضان کے مہینے کا اثر دیگر 11 مہینوں پر پڑتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جتنی عبادات کا اہتمام کرے گا اور وقت کی ترتیب کے ساتھ اسے عمل کرے گا، دیگر مہینوں میں اس کا اثر مرتب ہوگا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تراویح کی، روزے کی، صدقات و خیرات کی، تلاوت کی، نفل نمازوں کی، دعاؤں کی خوب اہتمام کرنے کی اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو توفیق ارزانی سے نوازیں۔ گناہوں سے، غفلت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور سارے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔